السلام علیکم۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں کالا جادو کی ایک کہانی۔ پورا گاؤں چپ چاپ سویا ہوا تھا۔ دن بھر کی محنت اور کاموں سے تھک ہار کر لوگ اپنے گھروں میں موجود تھے۔ یہ سردی کا موسم تھا۔ گلی کے کتے بھی کونے پکڑ کر سوئے ہوئے تھے۔ اسی گاؤں کے ایک کنارے پہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ وہاں ہر وقت کسی کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اندھیرے میں کیڑے مکوڑے کبھی بھی آواز نکالنا نہیں بولتے تھے۔ ماحول ایک دم ہیبت ناک سا لگتا تھا۔ اس جھوپڑی کے پاس ایک عورت خاموشی سے آئی اور ادھر ادھر دیکھ کے جھوپڑی کے اندر داخل ہو گئی۔ جھوپڑی کے اندر کا منظر دیکھ کے پہلے تو وہ ڈری اور اس کے بعد وہ مطمئن ہو گئی۔ اس نے دیکھا جھوپڑی کے اندر جو آدمی بیٹھا ہے وہ کچھ تنتر منتر پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس آدمی نے ایک تھیلے سے پتلا نکالا اور کچھ پڑھتے ہوئے اس پتلے پہ سوئیاں گاڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر عورت کو اور اطمینان آیا اور وہ عامل سے کچھ باتیں کر کے مطمئن ہوئی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ سفیان کو اپنے گاؤں آئے ہوئے ابھی 2 ہی دن ہوئے تھے کہ اسے اپنے گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ احساس پہلے مجھے رات کے وقت محسوس ہوتا تھا، جسے میں اپنا خیال سمجھ کے یا وہم سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا، لیکن اب یہ موجودگی کا احساس اسے دن دہاڑے بھی ہو رہا تھا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اچانک ایک دن اس کی بہن بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی میرے کمرے میں کوئی موجود ہے جو کمرے کی لائٹ کھول بند کر رہا ہے۔ یہ سب سنتے کے ساتھ ہی میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لائٹ میں کوئی فالٹ ہو گیا ہوگا اس لیے وہ کھل بند ہو رہی ہے۔ اچھا چلو میں آ کے دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کے میں اپنی بہن کے کمرے میں گیا اور میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ لائٹ کا سوئچ آف ہے لیکن لائٹ کھلی ہوئی ہے۔ خیر میں نے اس کو بھی اپنا وہم سمجھا اور ٹیکنیکل فالٹ سمجھ کے میں کمرے سے باہر آ گیا۔ ایک دن ایسے ہی میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر جا رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میری چھوٹی بہن چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکل کے آئی اور کہا، بھائی میرے کمرے میں کچھ مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ بھی اتنا کہتے ہوئے کمرے سے باہر ہی نکل کے آئی تھی کہ ساتھ ہی برابر والے کمرے سے سفیان کی والدہ بھی باہر آ گئیں۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے اپنے کمرے میں کچھ ہیلولے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم جب سے اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں یہاں پہ کچھ نہ کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ یہ سب سننا ہی تھا کہ میں پریشان ہو گیا اور مجھے یاد آ گیا کہ یہ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ جب سے میں شہر سے گاؤں آیا ہوں مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ اللہ جانے کیا مصیبت اٹھی ہے، کون ہے جو ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ سوچ کر میں خاموش ہو گیا۔ میں چونکہ شہر میں نوکری کرتا تھا 2 مہینے کی چھٹیاں لے کر گاؤں آیا تھا اور میں نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا تھا کہ میں گھومنے پھرنے گاؤں جا رہا ہوں، رات تک گھر آؤں گا۔ لیکن رات میں جب میں گھر میں آیا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ تم دن میں آ کے واپس کیوں چلے گئے تھے؟ میں نے والد صاحب کی شکل حیرت سے دیکھی۔ میں نے بولا، نہیں تو میں تو نہیں آیا۔ تو کہنے لگے، تم ہی تو آئے تھے دن میں، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ بیٹا تم اتنی جلدی کیوں آ گئے، لیکن تم نے کوئی جواب نہ دیا اور کمرے میں چلے گئے۔ یہ سننا ہی تھا کہ مجھے ڈر محسوس ہوا اور میں بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور سوچنے لگا کہ جب میں گھر پہ ہی نہ تھا تو میری غیر موجودگی میں کون میرا ہم شکل آیا تھا۔ یہ سب چیزیں میں سوچ ہی رہا تھا کہ ہمارے گھر کے دروازے پر کھٹکھٹ ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو ہمارے پڑوسی فضل الدین چچا کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو گھر کے اندر بلایا اور والد صاحب سے کہا کہ فضل الدین چچا آئے ہیں، جا کے آپ مل لیں ان سے۔ فضل الدین چچا ہمارے گھر آئے، حال احوال پوچھا، کیونکہ میں بہت عرصے کے بعد شہر سے گاؤں آیا تھا، اور بہت کچھ باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ ہمارے والد صاحب کو کچھ کہنے لگے تو میں بھی کان لگا کے سن رہا تھا کہ خیریت، کیا بات کرنا ہے فضل الدین چچا؟ تو فضل الدین چچا نے کہا، میں نہیں جانتا، لیکن میں نے خود نہیں دیکھا، لیکن میں نے لوگوں سے سنا ہے اور لوگوں نے مجھے بتایا ہے، تو میں آپ کو آ کے بتا رہا ہوں کہ روز آپ کی چھت کے اوپر کوئی عورت نظر آتی ہے جو بال کھولے ٹہل رہی ہوتی ہے۔ پہلے تو میں یہ لوگوں کا وہم سمجھ کے چھوڑتا رہا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری گھر کی عورتوں نے یہ بات خود نوٹ کی کہ رات کے 3 بجے کوئی عورت ان کی چھت پہ کیا کر رہی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو آ کے بتاؤں کہ یہ کیا ماجرا ہے، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ میں اور میرے والد صاحب پریشان ہو گئے اور میری والدہ بھی ہکا بکا رہ کے فضل الدین چچا کی شکل دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، بلکہ خود ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔
ہر وقت کسی نہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، ہم خود پریشان ہیں، یا اللہ یہ ہم پہ کیا مصیبت آ گئی ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ فضل الدین چچا نے کہا کہ پریشان نہ ہو، ہم شام میں مسجد کے مولوی کے پاس جائیں گے اور اس کو اپنا مسئلہ بیان کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر فضل الدین چچا اپنے گھر چلے گئے۔ مغرب کے بعد سفیان اور فضل الدین چچا دونوں ہی مسجد کے مولوی کے پاس گئے اور انہیں سارا ماجرا بتایا، اور مولوی صاحب نے کہا کہ آپ مجھ سے 2 دن کے بعد آ کے ملیے گا۔ میں اور فضل الدین چچا اپنے گھر آ گئے اور 2 دن کا انتظار کرنے لگے کہ کسی طریقے سے یہ 2 دن گزرے اور ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ انتظار کر رہے تھے پر وقت گزر ہی نہ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے 2 دن بڑی مشکل سے گزرے اور پھر میں تیسرے دن مولوی صاحب سے ملنے مسجد چلے گیا۔ مسجد گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ 1 دن پہلے مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھ پہ حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، آج تو مجھے ان سے ملنا تھا، کون ہے جو میرا مسئلہ حل کرے گا۔ میں نے اتنا کہا ہی تھا کہ مولوی صاحب کے بیٹے نے مجھے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی میرا نام سفیان ہے، میں 2 دن پہلے ہی مولوی صاحب سے مل کے گیا تھا، اصل میں نے ان سے اپنے گھر کے مسئلے کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا۔ اتنا میرا کہنا ہی تھا کہ مولوی صاحب کے بیٹے نے کہا میرا نام عبداللہ ہے، میرے والد نے اپنی موت سے کچھ دیر پہلے مجھے اپنے پاس بلا کر بٹھایا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ میں ایک بچہ ہے سفیان، اس کے گھر میں کسی نے کالا جادو کرایا ہے، اور مجھے اس کالے جادو کا توڑ کرنا ہے۔ میں نہیں جانتا میری کتنی زندگی باقی ہے، بلکہ تو میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری موت یقینی ہے، اور اس موت سے پہلے میں تمہیں اس کے بارے میں سب بتانا چاہتا ہوں تاکہ تم ان کے گھر سے ہی کالا جادو ختم کروا سکو۔ مولوی صاحب کے بیٹے سے اتنا سننا ہی تھا کہ سفیان پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے اور ہم پہ کس نے کالا جادو کروایا ہے۔ مولوی صاحب کے بیٹے نے بتایا کہ آپ کی گھر کی تعمیر کے وقت جنہوں نے آپ کے گھر کی بنیادوں میں کچھ تعویذ گاڑ دی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں ہر وقت آپ لوگوں کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے گھر کی چھت پر ایک جن بھی مقرر کر رکھا ہے جو ہر وقت آپ لوگوں کی اور ارد گرد لوگوں کی نگرانی کرتا ہے۔ مولوی صاحب کے بیٹے کی یہ بات مجھے سنتے ہی یاد آ گیا کہ فضل الدین چچا نے ہمیں بتایا تھا کہ کوئی عورت محلے والوں کو ہماری چھت پہ نظر آئی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد میں نے مولوی صاحب کے بیٹے سے کہا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مولوی صاحب تو نہیں رہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن ہمیں اس مسئلے کا کوئی تو حل نکالنا ہوگا۔ مولوی صاحب کے بیٹے نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہت بڑا ہے، ہم انشاءاللہ اس عمل کا توڑ کریں گے۔ مولوی صاحب کے بیٹے نے بتایا آپ کے گھر کے پاس جو میدان موجود ہے وہاں ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے، وہاں ایک شخص ہے جو سفری عمل کرتا ہے، اور آپ کی پھپھو نے یہ سارا عمل اسی سے کروایا ہے، اور اسی نے آپ کے گھر پہ ایک جن مقرر کیا ہوا ہے جو ہر وقت آپ لوگوں کی نگرانی کرتا ہے، اور ایک جن ایسا ہے جو گھر کے اندر موجود ہے جو ہر وقت اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے اور وقفے وقفے سے آپ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ مولوی صاحب کے بیٹے عبداللہ نے بتایا کہ وہ ایک بہت ہی گندا عمل کرنے والا عامل ہے، وہ رات کے وقت ان پتلوں پہ عمل کرتا ہے اور ہر جمعرات کی رات ان پتلوں کو قبرستان میں جا کر دفن کر دیتا ہے، اور دوسری جمعرات کو انہی قبر سے وہ پتلے نکال کر انہیں سوئیاں چبھوتا ہے، اور اس کے اوپر جو بھی پڑتا ہے وہ اس انسان کے اوپر عمل پیرا ہوتی ہے وہ چیز، اور اس کے بعد وہ انسان اپنا دم توڑ دیتا ہے۔ یعنی یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے سفیان کہ تمہارے گھر پہ اس عامل نے کس قسم کا عمل کیا ہے۔ عبداللہ نے مجھے کہا کل جمعرات کا دن ہے اور اسی دن کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ یہ رات 12 بجے کے قریب قبرستان جاتا ہے اور عمل کرتا ہے، اسی آدھے گھنٹے کے اندر ہمیں اس عمل کو ختم کرنا ہے۔ مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم دونوں کو آسان لگ رہا ہے۔ خیر دوسرے دن جمعرات ہی سفیان اور عبداللہ بہت ہی خاموشی سے اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور 12 بجے کے قریب اس کی جھوپڑی کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں نے دیکھا کہ عامل جو ہے وہ اپنی جھوپڑی سے باہر نکلتے ہوئے ہلکے ہلکے میدان کے اس پار قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ بس پھر عبداللہ نے کہا سفیان اپنے اوپر حصار باندھ لو تاکہ ہم اللہ کی حفاظت پہ رہیں، اور اس کے بعد یہ دونوں جھوپڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ جھوپڑی کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے تو ان کا سر چکرا رہا تھا، کیونکہ وہاں بہت ہی گندی قسم کی بدبو آ رہی تھی، اندر کا منظر بہت ہی زیادہ ہیبت ناک تھا۔ دونوں جیسے ہی جھوپڑی کے اندر داخل ہوئے تو وہاں ہر قسم کے پتلے موجود تھے، جن پہ کچھ کالے دھاگے بندھے ہوئے تھے، کچھ کے اوپر کچھ سوئیاں تھیں اور کچھ کے اوپر کچھ خون لگا ہوا تھا، اور ساتھ ہی اس کے اندر سے بہت ہی گندی قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے وہاں دیکھا کہ ایک بڑے کاغذ کے اوپر کچھ لائنیں
کھنچی ہوئی ہیں اور انہی لائنوں کے اوپر سفیان، اس کے ماں باپ اور اس کی بہن کا نام ہے اور اس کے اوپر کچھ انہوں نے کراس لگایا ہوا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ دیکھو یہی ہے جس پہ انہوں نے تمہارا عمل کیا ہے، ہمیں اسی عمل کو روکنا ہے۔ جھوپڑی کے اندر کا منظر ہی کچھ اور خوفناک اور ہیبت ناک سا لگ رہا تھا۔ وہاں ہر قسم کے پتلے موجود تھے جن پہ کچھ رنگ کے کالے دھاگے بندھے ہوئے تھے، کچھ کے اوپر سوئیاں پوئسٹ ہوئی تھیں اور کچھ کے اوپر خون پڑا ہوا تھا جو کہ سوکھ گیا تھا اور اسی وجہ سے جھوپڑی میں سے بو آ رہی تھی۔ اور ساتھ ہی کچھ بڑے بڑے کاغذ موجود تھے جس پہ کچھ آڑی ٹیڑھی لائنیں موجود تھیں اور کچھ لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جس پہ اس نے کاٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی عبداللہ نے ان کھوپڑیوں پہ کچھ پڑھ کے پھونکا، اس کی روشنی ایک دم ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی کووں نے چلانا شروع کر دیا۔ اتنا سب ہوا ہی تھا کہ عبداللہ نے سفیان سے کہا فوراً نکلو یہاں سے، کیونکہ عامل کو پتہ چل گیا کہ اس کی جھوپڑی کے اندر کوئی آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والا کووں کی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیسے ہی عبداللہ نے ان کھوپڑیوں پہ کچھ پڑھ کے پھونکا، اس کی روشنی ایک دم ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی کووں نے چلانا شروع کر دیا۔ اتنا سب ہوا ہی تھا کہ عبداللہ نے سفیان سے کہا فوراً نکلو یہاں سے، کیونکہ عامل کو پتہ چل گیا کہ اس کی جھوپڑی کے اندر کوئی آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والا کووں کی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیسے ہی کووں نے شور مچانا شروع کیا، دونوں ہی فوراً جھوپڑی سے باہر نکلے۔ عبداللہ نے سفیان سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ تمام چیزیں میں نے ایک تھیلی میں بند کر کے پھونک دیا ہے، مجھے اسے تمام چیزوں کو سمندر میں بہانا ہے، تم اپنے گھر چلے جاؤ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل سے کچھ نہ ہوگا۔ اس کے بعد عبداللہ یہ تمام چیزیں لے کے ایک سمندر گیا اور وہاں پہ اس نے تمام چیزیں بہا دیں۔ 2 دن بعد پتہ چلا کہ علاقے میں ایک جھوپڑی سے ایک شخص کی لاش ملی ہے اور تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ سفلی علم کرانے والا ہی عامل تھا۔ سفیان کی پھپھو اپنے بھائی کے کھاتے پینے گھرانے سے خوش نہ تھیں، وہ یہ چاہتی تھیں اپنے بھائی کی تمام جائیداد اپنے نام کرا لیں، اسی لیے انہوں نے اپنے بھائی کے پورے گھر پہ یہ گندا علم کروایا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، لوگ اپنی نامکمل ہونے والی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے کالا جادو کرواتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ ان کا خود کا انجام اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ سفیان کی پھپھو کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بستر کی ہو گئی۔ اب بات یہ آتی ہے، کیا آپ کے ارد گرد کوئی ایسی جھوپڑی ہے؟ اگر آپ کے ارد گرد یا آپ کے گھر کے آس پاس یا آپ کے میدان کے پاس ایسی جھوپڑی ہے تو محتاط رہیں۔